کتاب مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 8واں باب یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 31ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ آمین۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جماعت بیٹھ جائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ذرا زور سے بولیے ہاللویا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج رات کے لیے کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو سیکھیں، ہم خداوند کے پاک کلام کو سنیں۔ اس کے لیے ہم خداوند یہوہ پاک خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہے۔ کس کس کا ایمان ہے کہ یسوع موجود ہے؟ بولے آمین۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح، ربنا یسوع مسیح یہاں پر ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اگر یسوع ہے تو پھر جہاں یسوع ہوتا ہے وہاں اندھا اندھا نہیں رہتا، وہاں بہرا بہرا نہیں رہتا، وہاں پر لنگڑا لنگڑا نہیں رہتا، وہاں پر مردہ یہ رہتا ہے۔ آپ سب نے کہا کہ یہاں پر کون موجود ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جی ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے کہ یسوع یہاں پر کیا ہے؟ اگر آپ کا ایمان ہے کہ یسوع یہاں پر موجود ہے تو اگر یسوع موجود ہے تو پھر ہم روگی نہیں رہ سکتے، پھر ہم روگی، پھر ہم بیمار نہیں رہ سکتے اگر یسوع یہاں پر ہے۔ بولے آمین۔ اگر آپ بیمار آئے ہیں اور اگر یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع بھی موجود ہے، ہاں یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع بھی، اور آپ بیمار بھی آئے ہیں، اگر یسوع کی موجودگی میں اگر آپ بیمار کے بیمار ہی رہیں تو ہم پھر فرق کہاں پر ہے؟ کیا یسوع کی قدرت میں کوئی فرق ہے؟ کیا یسوع ہمیں شفا دینا نہیں چاہتا یا ہم لینا نہیں چاہتے؟ دوسرا کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ یسوع یہاں پر موجود ہے؟ آمین۔ یسوع یہاں پر کیا ہے؟ یسوع یہاں پر کیا ہے؟ کس صورت میں؟ اپنے کلام کی صورت میں۔ ہاللویا۔ روح القدس کی صورت میں وہ اپنی کلیسیا میں موجود ہے۔ بولے آمین۔ ہاللویا۔ آج جس ٹاپک کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کو سیکھیں میں چاہتا ہوں پچھلے ٹاپک پر غور کریں۔ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ لاسٹ فرائیڈے کی میٹنگ میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ فرائیڈے والا پیغام بتانا اور کسی کو یاد ہے کچھ؟ جی پیچھے بزرگوں میں کسی کو یاد؟ جی بزرگ ہی ہو نا، سب کو یاد ہے کچھ؟ نہیں یاد؟ 2 بندوں کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ ویری گڈ۔ اور آپ کو بھی یاد ہے؟ ویری گڈ۔ مطلب ریگولر وہی ہاتھ کھڑے ہیں جن کو یاد ہوتا ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ چلیں آپ بتا دیں بھائی۔ جی بلند بات دوسرے سے پیار اور کوئی ایکسیڈنٹ کر۔ آپ بتاؤ، آپ کے ساتھ والے بتاؤ۔ برادرانہ محبت میں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے عزت کی روح سے ایک دوسرے کو اپنے سے کتنا عمل کیا اس پر؟ کتنا عمل کیا ہے؟ اس پورے ہفتہ میں ایک اور جمعہ ہماری زندگی میں آ گیا۔ ہم نے سیکھا تھا کہ برادرانہ محبت میں ایک دوسرے سے کیا کرو؟ کون سی محبت میں؟
برادرانہ مطلب بھائی، بھائیوں والی محبت میں، بھائیوں والی محبت کی بات کر رہا ہوں میں۔ برادری کے بارے میں سیکھا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کس برادری کے ہیں؟ کوئی کہتا میں گل برادری دا، کوئی کہتا میں چیدہ برادری کا، ہاں، کوئی خان برادری، فلانی برادری، پٹھان برادری، سوترا برادری، بہت ساری برادریاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہیں کس برادری کے؟ ہم یسوع کی برادری کے ہیں۔ جتنے لوگوں نے توبہ کی ہے، جتنے لوگوں نے یسوع کو قبول کیا ہے، وہ عام نہیں ہیں، وہ یسوع کی برادری کے لوگ ہیں۔ ان کی برادری کا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ بولے آمین۔ آئندہ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کس برادری کے ہیں، کیا جواب آنا چاہیے؟ اگر باہر کوئی مسلم بندہ پوچھ لے، اس کو کیا جواب دیں گے؟ اتنی ہمت ہے؟ ہماری زبان پر تو ان کے معبود کا نام آتا ہے، ہماری زبان پر ہمارے معبود کا نام ان کے سامنے نہیں آتا۔ کوئی باہر کوئی دوسری برادری والا، کوئی دوسرے مذہب والا ہم سے پوچھے بھائی آپ کی برادری کون سی ہے، آپ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جواب کیا ہونا چاہیے؟ میں یسوع مسیح کی برادری کا ہوں، میں یسوع مسیح کا فالوور ہوں، میں یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والا ہوں۔ میرا ایمان اس پر ہے جو مر گیا اور قبر میں دفن ہو گیا اور تیسرے دن پھر دوبارہ مردوں میں سے، میں اس برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب آپ اسے ایسے ایکسپلین کر کے بتائیں گے تو پھر اس کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ یہ تو زندہ خدا کو ماننے والا ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ عام برادری کے لوگ نہیں ہیں۔ ہاں بھٹی برادری عام ہو سکتی ہے، سودرا برادری عام ہو سکتی ہے، گل برادری عام ہو سکتی ہے، پٹھان برادری، ہاں اینیمل کوئی بھی برادری ہے وہ عام ہو سکتی ہے اور وہ عام ہے۔ فقط ایک ہی برادری ہے اور وہ میرے اور آپ کی مسیح کی ہے۔ آمین کہہ سکتے ہیں؟ یسوع کی برادری کے ہیں ہم کس برادری کے ہیں بچوں؟ ہم یسوع ناصری کی برادری کے لوگ ہیں۔ بولے آمین۔ برادرانہ محبت میں ایک دوسرے سے کیا کرو؟ میں نے کہا کہ پورا ہفتہ میں کتنا عمل کیا ہے، کتنی لڑائیاں کی ہیں، یہ تو یاد ہوگا۔ کسی کے پاس صلح کا پیغام بھیجا ہے پورے ہفتہ میں، جس سے ناراض تھے اسے صلح کی ہے؟ عزت کی روح سے دوسروں کو اپنے سے کبھی سمجھا؟ دوسروں کو پورے ہفتہ میں کسی دوسرے کو بہتر سمجھا ہم نے؟ میں نے کہا پڑھ لینا اور بات ہے، سن لینا اور بات ہے، کلام کو سن لینا اور بات ہے، پڑھ بھی لینا اور بات ہے، لیکن جو اصل میں میں نے اور آپ نے کرنا ہے وہ ہے سن کر پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنا۔ آج شیطان عمل ہی تو نہیں کرنے دے رہا، آج شیطان ہمیں عمل ہی کی طرف تو آنے نہیں دے رہا۔ آج ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، آج ہم سن بھی لیتے ہیں، ہاں ابلیس بھی شاطر ہو گیا، ہاں ابلیس بھی کیا ہو گیا؟ بولیے ذرا، ابلیس کیا ہو گیا ہے؟ جیسے جیسے یسوع مسیح کا کام بڑھ رہا ہے، سنیے، جیسے جیسے یسوع مسیح کا کام بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے یسوع مسیح کی خدمت بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے لوگ یسوع کو قبول کر رہے ہیں، ابلیس نے بھی اپنا کام تیز کر دیا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ ابلیس نے بھی اپنا کام کیا کر دیا ہے؟ اسے پتا ہے کہ سننے سے فرق نہیں پڑے گا، یہ سنتے رہے جیسے مرضی، وہ ہمیں سننے پر اٹیک نہیں کرتا۔ وہ کہتا سن لو، تسی جنج گرجو باہر آنا ہے، تہاڈی جُتی ایک ہی میں غائب کرنی ہے، تہاڈی صرف ایک جُتی غائب کرنی ہے، تو سارا کلام جہاں تسی پورے گھنٹے کا سنیا نا سب غائب، سب۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ شرارت کرتا ہے۔ کون؟ ابلیس۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شرارت کرتا ہے، وہ کلام کو چراتا ہے۔ آپ نے جتنی دیر پیغام سنا ہوتا ہے، جتنی برکت آپ کے اندر موجود ہوتی ہے، جیسے ہی آپ چرچ سے روانہ ہوں گے وہ کوئی ایسا کام کرے گا، وہ کچھ ایسا انوکھا کرے گا کہ آپ کا سارا دھیان اس کی طرف لگ جائے گا اور وہ کلام اٹھ جائے گا، وہ کلام آپ کے اندر سے چرا لے گا، وہ کلام آپ کو پورا ہفتہ کبھی یاد ہی نہیں۔ بڑی وجہ ہے کہ آج تک زیادہ تر لوگوں کو کلام یاد اسی لیے نہیں رہتا کیونکہ وہ کلام کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے، وہ صرف چرچ کی حد تک کلام سنتے ہیں، یا اگر چرچ میں آتے ہیں تو وہ صرف ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ پاسٹر صاحب کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہاں، یا ایک دوسرے کو کہ وہ آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ آتی ہے کہ نہیں آتا، ہمیں ایسے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے چرچ میں آتے ہیں، اس لیے ہمیں کلام یاد نہیں رہتا۔ کبھی یسوع کو دیکھنے کے لیے آئیے، کلام بھی یاد رہے۔ کس کو دیکھنے کے لیے؟ یسوع کو دیکھنے کے لیے آئیے۔ پاسٹر کو خوش کرنے کے لیے نہ آئیے چرچ میں۔ سنیے، پاسٹر کو خوش کرنے کے لیے چرچ میں نے کیا کہا بھائی؟ پاسٹر کو خوش کرنے کے لیے نہیں،
میں نے اور آپ نے, ہم سب نے یسوع مسیح کو خوش کرنے کے لیے یہاں پر آنا ہے. بولے آمین. ہاللویا. ہمیں ابلیس وہ شیطان جو ہے وہ ہوشیار وہ ہو رہا ہے, وہ اور زیادہ ایڈوانس ہو رہا ہے. جیسے ٹیکنالوجی, ہاں جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے ہل چلایا جاتا تھا جانوروں کے ذریعہ سے. جی بھائیو, ہل چلایا جاتا تھا, دو ٹگے جوڑ کے ہل چلایا جاتا تھا. ایسا ہی ہے بھائی بشیر, ایسا ہی ہے. آپ کو پتہ ٹریکٹر آ گئے, اور بھی جدید مشینیں آ رہی ہیں. ہاں پہلے بیج بویا جاتا تھا ہاتھ سے, اب مشینیں آ رہی ہیں بیج بونے والی. مطلب ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے. اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, ابلیس کا زور بھی اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے, وہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے. وہ ہماری ایسی دکھتی مطلب درد جو کرتی ہے نا ہماری رگ, اس پر انگلی رکھتا ہے کہ یہ کہاں سے میرے قابو آئے گی, کہاں سے میرے قابو آئے گا. تو وہ ہمیں قابو کر لیتا ہے کس رگ سے؟ عمل نہ کرنے سے, عمل نہ کرنے دینا سے. وہ کہتا ہے سن لو, ابلیس کہتا ہے سن لیں, سن لو. ابلیس کو ہمارے کلام سننے سے فرق نہیں پڑ رہا آج. ابلیس کو ہمارے کلام پڑھنے سے فرق نہیں پڑ رہا آج. ابلیس کو فرق کس سے پڑ رہا ہے؟ سنیے, کس سے پڑ رہا ہے؟ وہ ہمیں عمل نہیں کرنے دے رہا. کلام کو وہ ہماری عملی زندگی میں نہیں آنے دے رہا. یہ ابلیس کا بڑا ہتھیار ہے. ابلیس میں نے کہا ایڈوانس ہو چکا ہے. ابلیس شیطان, شریر کی بات کر رہا ہوں, اس کی شرارتیں, اس کی چالیں بڑھتی جا رہی ہیں, وہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے. ہاں ہمیں کوئی پرانا ڈریس جو ہم نے پہنا ہو پہلے, ہاں کیا ہمیں اگلے سال کیا اسی طرح کا ڈریس دوبارہ خریدیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں, پچھلی دفعہ میں نے یہ ڈریس خریدا ہے, اس دفعہ میں یہ ڈریس نہیں خریدوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ میں نے پہلے. ابلیس بھی ایسے ہی ہے. ابلیس پرانی چالیں چل چل کے وہ بھی بور ہو گیا ہے. اسے پتہ ہے کہ اب میں نے اس بندے کو کہاں سے کیپچر کرنا ہے. وہ عمل نہیں کرنے دے رہا. آپ کے اندر جتنا کلام ہے, آپ کے اندر جتنا کلام آ چکا ہے آج تک, اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو ابلیس کی دھجیاں اٹھ جائیں گی. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, ابلیس کی دھجیاں واقعی لائف سے پرابلم کھائے گی. بولے آمین. آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں. آج اس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. وہ ٹاپک ہے کیا ہم آزاد ہیں؟ ایک بہن کا جواب ہے جی, کیونکہ وہ آزاد ہے. پوری کلیسیا میں صرف ایک ہی بہن آزاد بیٹھی ہوئی ہے, باقی سب کے سب غلام بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. اچھا میں پہلے پھر اناؤنس کرتا ہوں, کیا ہم سب آزاد ہیں؟ پریز دی لارڈ, ہاللیلویا, آمین. ہم نے پیچھے ایک پیغام سیکھا تھا گونگی روح والا, کسی کو یاد ہے؟ میں نے ایک بات کہی تھی کہ آگے گونگی روح 12 چکی کلیسیا میں تو کام نہیں کر رہی, لیکن مجھے لگتا ہے ایسے کر رہی ہے. آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ پریز اللہ. اسی بات پر رہنا ہے, اسی بات پر قائم رہنا ہے. ہم کیا ہیں؟ کس نے کیا ہے؟ سارے بولیں کس نے کیا ہے؟ کیا کیا ہمیں؟ آئیے کلام میں سے سیکھتے ہیں. اگر ہم آزاد ہیں تو پھر کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اچھا آزاد کس نے کیا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آزاد کس سے کیا ہے؟ آزاد کس سے کیا ہے ہمیں؟ جی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے. کس چیز سے ہے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں آزادی دی ہے؟ جی جی, یسوع مسیح نے کس چیز سے ہمیں رہائی بخش دی ہے؟ پریز دی لارڈ. کس سے؟ ذرا بلند آواز سے. گناہوں سے آزادی بخشی یا نہیں؟ کس نے؟ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں گناہوں سے کیا کر دیا ہے؟ آپ نے کیا پہلے جواب دیا کہ ہم کیا ہیں؟ آزاد ہیں, کیونکہ یسوع نے گناہوں سے ہمیں کیا کر دیا ہے. کیا یہ سچ ہے بھائی خالد؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ آزاد بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں آپ کے جسموں سے بات نہیں کر رہا. آپ کے اندر جو روح ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں. اور بہت ساری روحیں بحری بیٹھی ہوئی یہاں پر, مجھے دکھائی دے رہا ہے. بہت ساری روحیں
بہری بیٹھی ہیں جو دیکھ تو سکتی ہیں لیکن سن نہیں سکتی. وہ ساری روحیں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں, وہ دیکھ تو رہی ہیں لیکن سن نہیں رہی. اچھا, یہ سلسلے میں گناہوں سے کیا دی؟ گناہوں سے آزادی دے دی. تو آپ مجھے بتائیے, کیا ہم گناہوں سے آزاد ہیں؟ پھر جواب دیجیے, کیا ہم گناہوں سے آزاد ہیں؟ آئیے کلام کو سیکھتے ہیں. زبور 14. آپ نے جواب دیا کہ ہم گناہوں سے کیا ہیں. پڑھیے پڑھیے جلدی, زبور 14 پہلی آیت کو پڑھیے بیٹی زور سے. کیا لکھا ہے؟ احمق, احمق یعنی بیوقوف بندہ. احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں. پھر آگے وہ بگڑ گئے. وہ کیا ہو گئے؟ وہ بگڑ گئے اور انہوں نے نفرت انگیز کام کیے. اور بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ آپ سب اپنی زبان سے کہیے, بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی نیکوکار. بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ آزاد ہے. بائبل کہہ رہی ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی نیکوکار نہیں ہے. میں آپ کی مانوں یا بائبل کی مانوں؟ جی, پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بائبل کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی نیکوکار. اسی طرح زبور. اچھا, اس کو آگے پڑھ لے تھوڑا سا, پڑھیے بیٹی. خدا نے آسمان پر سے زمین پر نگاہ کی. کیوں؟ تاکہ دیکھے کہ کوئی خدا کا طالب ہے کہ نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ سب کے سب گمراہ ہوئے, وہ باہم نجس ہو گئے, کوئی نیکوکار نہیں. کیا لکھا ہے؟ کتنے؟ ایک بھی. زبور 53 میں آ جائیے. 53 کیا پڑھا؟ کوئی نیکوکار نہیں, ایک بھی, ایک بھی. آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ ہم آزاد ہیں. لیکن بائبل کہہ رہی کہ کوئی نیکوکار نہیں, ایک بھی نہیں. آپ نے جواب دیا کہ ہم جی آزاد ہیں. پڑھیے اس پورے حوالے کو, پہلے ایسے پڑھیے. یہی تو پیچھے پڑھا ہم نے. پڑھیے اس کو پھر. وہ بگڑ گئے, انہوں نے نفرت انگیز بدی کی, کوئی نیکوکار نہیں. آسمان پر سے خدا نے زمین پر دیکھا. خدا دیکھتا ہے کہ کوئی میرے ماننے والا زمین پر ہے گا. تو پھر کیا ہوا؟ کیا نظر آیا؟ سب کے سب پھر گئے, خدا سے پھر گئے, اور وہ باہم نجس ہو گئے. کیا بائبل کہہ رہی ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ ہم آزاد ہیں. کوئی نیکوکار نہیں, بائبل کہہ رہی ہے, اور آپ کہہ رہے کہ ہم آزاد ہیں. آگے پڑھیے. ایک بھی, ایک بھی نہیں. رومیو 3 باب کی 7 آیت پڑھیے, کیا لکھا ہے؟ بولے ہیلیلویا. کیا ہم آزاد ہیں؟ ایک منٹ بہن, یہ والا نہیں ہے. تیسرے باب کی 9ویں آیت پڑھیے, پڑھیے. بس کیا ہوا؟ سنیے, کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ عزت یا فضیلت رکھتے ہیں؟ آگے. بالکل بھی نہیں, ہم کوئی فضیلت نہیں رکھتے, ایسا بائبل بیان کر رہی ہے. آگے. جی
جی آگے، چنانچہ لکھا ہے، پالوس رسول اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ چنانچہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کوئی راست باز. اور آپ نے کیا جواب دیا کہ ہم؟ بھائی سیمول آپ نے بھی جواب دیا تھا، ذرا بولیں ذرا. بائبل کہہ رہی ہے کہ کوئی راست باز، لیکن ہم نے کیا جواب دیا؟ ہم کیا ہیں؟ اگر آپ آزاد ہیں تو پھر بائبل کیا جھوٹ بول رہی ہے؟ بائبل کہہ رہی ہے کہ کوئی راست باز نہیں. آگے، ایک بھی زمین تے ایک بھی بندہ راست باز. آگے، کوئی سمجھدار. کتنا لفظ لکھا ہے؟ کتنے؟ کوئی بھی سمجھدار، ایسا بائبل کہہ رہی ہے. آگے، کوئی بندہ خدا کا طالب نہیں ہے. آگے، سب گمراہ ہے، سب کے سب راہ سے گم ہو چکے ہیں. آج سب اپنی اپنی راہوں پر چل رہے ہیں. بائبل کہتی ہے کہ سب کے سب گمراہ ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے؟ سب کے سب کیا بن گئے؟ سب کے سب نکمے بن. میں کہاں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں؟ ہم نے کیا جواب دیا؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ اب جواب دیجیے، کیا ہم آزاد ہیں؟ اگلی آیت کو پڑھیے. بائبل کہتی ہے کہ کوئی بھلائی کرنے والا نہیں. کوئی بھی بھلائی کرنے والا. آپ کہہ رہے ہیں میں آزاد ہوں. وہ پچھلے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہم سیکھیں گے آگے جا کے. آپ اپنے ایمان کے مطابق آزاد ہیں. یسوع کے خون بہانے سے آپ آزاد ہیں. آپ آزاد ہیں. چلو ٹھیک ہے، ہم سیکھتے اس بات کو. بائبل ہمیں جواب دے گی. کوئی بھلائی کرنے والا کتنے؟ آگے پڑھیے. ایک بھی. آگے پڑھتے جائیں ذرا. ان کا گلا جو ہے وہ کھلی ہوئی قبر ہے. ان کا گلا کیا ہے؟ کھلی ہوئی قبر ہے. اور بائبل میں لکھا ہے، سن لیجئے مبشر صاحب، کہ خدا کا کلام اب تک یکساں ہے، آج کل بلکہ اب تک خدا کا کلام یکساں ہے. اگر پیدائش کی کتاب میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ بھی آج کیا ہو رہی ہے؟ پوری ہو رہی ہے. وہ بھی آج ہمارے لیے ہے. وہ بھی آج کس کے لیے؟ آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ بغیر امان بھی مردہ ہے. ایمان عمل کے بغیر مردہ ہے. اور لکھا ہے کہ بغیر اعمال خدا کو، بغیر ایمان خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اور ہم نے سیکھا ہے کہ ایمان کا تعلق سننے سے ہے اور سننے کا تعلق عمل سے ہے. آگے پڑھیے جائے. ان کا گلا جو ہے وہ کھلی قبر ہے. انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا. ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے. جو کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں اور ہے. یہ بات ہو رہی ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں لیکن ہے، ان کی زبانوں میں سانپوں کا زہر ہے. کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اندر تو بدی بھری ہوئی ہے. وہ آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو اسی پوائنٹ پر لے کر آؤں. میں نے کہا آپ نے کہہ دیا بڑی آسانی سے کہ ہم کیا ہیں. کیسے بھائی؟
بائبل آپ کو آزاد، بائبل ہمیں آزاد ڈکلیئر نہیں کر رہی. آگے اس کو پڑھیں گے، 18ویں آیت تک پڑھیے، اوپر سے پڑھیے 14ویں آیت سے. ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے. آگے آگے وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے اور ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف. آج کلیسیا کی یہی حالت ہے. مجھے بتائیے کسی کی آنکھوں میں خدا کا خوف ہے خوف؟ اسی آنکھوں سے بدیاں کی جا رہی ہیں، نہیں کی جا رہی؟ بولے تو صحیح. آنکھوں سے کیا کی جا رہی ہے؟ آنکھوں سے بدی نہیں ہو رہی؟ بائبل میں لکھا ہے. اب پیدائشی کی بات کر دیتے ہیں. ہوا نے جب پھل کو دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں کو خوشنما لگا. ہوا نے اپنی آنکھوں سے پھل کو دیکھا، آنکھوں سے کیا ہوئی؟ بدی ہوئی. آنکھوں سے کیا ہوئی؟ بدی ہوئی. آج بھی کلیسیا اندھی ہے. کلیسیا اندھی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، ٹنڈی ہے. اسے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا یہ جھوٹ نہیں؟ ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں، ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم پاک ہیں اور ہوتے نہیں. کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جی میرے لیے یسوع نے خون بہایا تو مجھے یسوع مسیح نے رہا کر دیا ہے، اور اندر ہی اندر سے وہ ابلیس کی پوجا کر رہا تھا؟ کیا وہ آزاد ہے؟ یہ بات کر رہا ہوں. اب آئیے یوحنا والے حوالے پر. یوحنا 8واں باب 32ویں آیت سے پڑھیے. کیا لکھا ہے؟ ہم نے کیا تلاوت کی؟ 32 پڑھیے. سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تم کو کیا کرے گی؟ تو سچائی یہ ہے خادمو، سچائی یہ ہے کلیسیا، سچائی یہ ہے کہ آپ باہر سے تو اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں، ہم باہر سے اوپر سے تو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، لیکن اندر سے ہم شیطان کے غلام ہیں. اور یہ بات 100% سچ ہے. اندروں بندہ بدیاں کر رہے ہیں، اندروں جناب کھچڑی پک رہی ہے. شیطان دے نال روز ملاقات ہوندی ہے. روز ہم شیطان کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ میں کس کا بندہ ہوں؟ میں خدا کا بندہ ہوں، میں یسوع کا بندہ ہوں. تو کیا ہم آزاد ہیں؟ ایسے بندے کو ہم آزاد کہیں گے؟ آگے پڑھیے. سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تم کو کیا کرے گی؟ تو سچائی یہی ہے، سچائی یہی ہے کہ گناہ آج کلیسیا کے اوپر راج کر رہا ہے. گناہ کلیسیا کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ گناہ نے کلیسیا کو دبایا ہوا ہے. آج کلیسیا میں گناہ ہے. آج لیڈرشپ میں گناہ پایا جاتا ہے. کس میں؟ لیڈرشپ مطلب کیا؟ لیڈر، رہنما، سکھانے والے بھی گناہ میں ہیں اور سیکھنے والے بھی کیا ہیں؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ ایک بھی راست باز نہیں. اور ہم کہتے کیا؟ ہم جی کیا ہے جی؟ راست باز کسے کہا جاتا ہے؟ کون ہے راست باز؟ ہاں، کون ہوگا راست باز؟ میں بتا دیتا ہوں کون ہوگا. سنیے، کون ہوگا راست باز؟ آپ کو پتہ ہے خدا باغ عدن میں آدم سے باتیں کرتا تھا، نہیں پتا؟ آج آدم کون ہے؟ ہیلو، آدم کون ہے؟ ہوا کون ہے؟ ہمیں آج آدم نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے؟ جتنے مرد رات یہاں پہ بیٹھے آدم نظر آ رہا ہے؟ ہوا بھی نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی تو گھر میں جا کے شیشہ دیکھنا بیبیاں، آپ کو ہوا نظر آئے گی. اور بندے جا کے شیشہ دیکھے آپ کو آدم نظر. اچھا، باغ عدن میں آدم اور ہوا سے گناہ کس نے کروایا؟ بولے تو شیطان نے کروایا. اور ابلیس نے کروایا کہ نہیں؟ 100% 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 100
آج وہ ہمیں نظر آتا ہے؟ بولے ذرا، اس کا ہے نا کوئی نہ کوئی کام تو ہے، بولے تو صحیح، تن من سن ہو گئے، بولے کیا ابلیس ہمیں نظر آتا ہے؟ آج وہ کام کرتا نظر آتا ہے نا؟ آدم بھی نظر آ رہا ہے، ہوا بھی نظر آ رہی ہے، شیطان بھی نظر آ رہا ہے، بھی اتنے کام کر رہا ہے شیطان، پکا اتنے کام کر رہا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کندہ کام میں شیطان بھی۔ اور خدا بھی ہم نے کہا، ہم نے سیکھا کہ خدا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، کس کی صورت میں؟ ویری گڈ۔ میں آپ کو باغ عدن میں لے کے آیا ہوں کہ باغ عدن میں آدم بھی موجود ہے، اور آج بھی آدم، ہوا بھی موجود ہے، آج بھی ہوا، شیطان بھی موجود ہے، آج بھی شیطان، بولے تو صحیح۔ ہاں، خدا بھی عدن میں آتا ہے، آج بھی خدا ہمارے درمیان آتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جس جگہ پر آتا ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ویری گڈ، کیا نام ہے؟ باغ عدن۔ وہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا ہوا نظر آ رہی ہے، آدم بھی نظر آ رہا ہے، آج شیطان بھی ان کے اندر کام کرتا ہوا نظر، اور خدا بھی ان کو ہمارے درمیان نظر آ رہا ہے۔ باغ عدن کیا ہوگا آج؟ جی، چرچ ہے، سوچ لیں، چرچ ہے۔ اگر باغ عدن چرچ ہے، عدن میں کیا آ گیا تھا؟ شیطان آ گیا تھا کہ نہیں؟ سانپ میں کیا ہو گیا؟ لکھا سانپ جو تھا وہ کل دشتی جانوروں میں چلاک تھا، اور شیطان ابلیس نے دیکھا، شیطان نے دیکھا کہ ایک چلاک جانور ہے، انہیں ایک چلاک جانور دا چناؤ کیتا تے اندے وچ آ کے بس گیا، اور اس چلاک جانور نے ہوا کو کیا کر دیا؟ آپ نے کہا باغ عدن کیا ہے؟ چرچ ہے۔ اگر باغ عدن چرچ ہے تو ضرور ہے کہ یہاں پر کوئی شیطان بھی ہو۔ کون ہے؟ میں جس کو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہے، سنیے، شیطان کو پرابلم ہو رہی ہے، وہ جہاں پر ہے اسے سمجھ آ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ باغ عدن کیا ہے؟ تو عدن میں کیا آ گیا تھا؟ شیطان آیا، اور شیطان نے کلیسیا کو کیا کر دیا؟ ہوا کو کیا کیا؟ گمراہ کیا۔ ایک کی وجہ سے پورا نظام دھرم بھرم۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ رول قدس یا راست باز کون ہوتا ہے؟ خدا باغ عدن میں آدم سے باتیں کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ ویری گڈ۔ اور لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم سے کیا کرتا تھا؟ وہ ٹھنڈا وقت کون؟ جی سمجھ نہیں آئی مجھے، کس کی زندگی میں؟ جب آدم کی لائف میں گناہ نہیں تھا، وہ ٹھنڈا وقت چل رہا تھا، آدم تب راست باز تھا، لیکن جب گناہ آ گیا تو کیا وہ راست باز رہا؟ اس گناہ کی وجہ سے زمین پر کیا آئی؟ موت آئی۔ آدم کی وجہ سے گناہ آیا، گناہ کی وجہ سے موت آئی، اور اس موت کو ختم کرنے کے لیے کون آیا؟ آیا یا نہیں آیا؟ 2000 سال پہلے خدا یسوع مسیح زمین پر آئے، اس نے اپنا خون بہایا، اس نے اس موت کے ڈنگ کو کیا کر دیا؟ بولے تو صحیح، موت کے ڈنگ کو توڑا، قبر میں سے فتح پائی کس نے؟ ہم سب کو یہ پتہ ہے، اگر اس نے موت کے ڈنگ کو توڑ دیا، اگر اس نے قبر پر فتح پا لی ہے، گناہ کا زور ختم کر دیا ہے، کس کے لیے؟ جی میرے لیے، میرے لیے، تو پھر میں گناہ کیوں کرتا ہوں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، کس کے لیے؟
کس کے لیے خون بہایا بزرگ پطرس؟ یسوع نے کس کے لیے خون بہایا؟ کوئی کہے گا؟ اگر اس نے خون بہا دیا ہے، اس نے موت سے ہمیں رہائی دے دی ہے، تو پھر گناہ ہماری لائف میں کیا کر رہا ہے؟ ہماری لائف میں گناہ کیوں ہے؟ جو بندہ راست باز ہے اس کی لائف میں دور دور تک آپ کو کہیں گناہ نظر نہیں آئے گا. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں آزاد ہوں. جو روح القدس یافتہ بندہ ہے، بندی ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں آزاد. سنیے، ملک مصر سے موسیٰ خدا کی قدرت سے بنی اسرائیل قوم کو نکال کر، تو جب وہ بحر کلثم میں سے نکل آتے ہیں، خدا اپنی قدرت سے ان کو نکال لے کے آتا ہے، تو کیا وہ گناہ نہیں کرتے؟ 32واں باب پڑھ کر دیکھیے خروج کی کتاب، وہاں پر انہوں نے سونے کا کیا بنا لیا؟ بچڑا بنا لیا. کیا بنا لیا؟ خدا نے تو نکال دیا ہے. یسوع مسیح نے تو فدیہ، بولے تو صحیح، یسوع مسیح نے تو فدیہ ہمارا دے دیا، نکال دیا ہے گناہ کی غلامی سے. لیکن ہم نے پھر کیا بنا لیا ہے؟ کہیں نظر آ رہا ہے بچڑا بنا ہوا؟ آئے گا. یس، دس پوائنٹ. بھائی ناصر سے زور سے بولیے ذرا، بچڑا بنا کہیں کہ نظر آئے گا؟ آئے گا. یس، موسیٰ نے نکال لیا نا، پانی 2 حصے ہو گیا، قوم ساری نکل آئی. یسوع نے جان دے دی یا نہیں؟ گناہ کی غلامی سے کیا کر لیا؟ ہمیں آزاد کر دیا. آزاد تو یسوع نے کر دیا، لیکن پھر ہم کیا پر ہیں؟ اگر ہم پھر گناہ کریں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ ہم تو پھر کیا بن گئے؟ بولے ذرا، ہم تو کیا بن گئے؟ پھر بھی ہم پھر کیا بن گئے؟ غلام بن گئے. کس کے؟ تو اسی شیطان سے تو خدا نے ہمیں آزادی دی ہے. ہم نے یسوع کی کتنی قدر کی ہے؟ ہم یسوع کے خون کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ آج سنیے، ایک بات بتا کر میں آمین کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کو پتا ہے کہ آج RF والا سے خادموں نے آنا ہے. کس کس کو پتا ہے؟ Praise the Lord. ہم نے اناؤنس کیا ہے تقریباً 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے اناؤنس کیا ہے کہ آج خادموں نے آنا ہے جمعے والے دن. لیکن وہ موسم کی کچھ صورتحال ایسے ہوئی کہ ہم نے خود ہی ان کو منع کر دیا کہ آپ نہ آئیں، کیونکہ یہاں پر موسم کچھ خراب ہے. 1-1.5 بجے کا ٹائم جب میں نے ان کو کال کی تو منع کر دیا ہم نے، وہ نہیں آئے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کی کلیسیا، چرچ کے لوگ اگر چرچ میں آ جائیں گے تو ہم آ جاتے ہیں، بارش میں بھی آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں نے پتا کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ مطلب ایسے ہیں، یہ میں آپ کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، یہ بڑی شرمندگی والی بات کرنے لگا کہ یہ لوگ ایسے کہ یہاں پر ایک بوند بارش کی زمین پر بعد میں گرتی ہے اور گھروں میں دروازے پہلے بند کر لیے جاتے ہیں. اور آپ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں کتنے لوگ آئے ہیں، وہی ریگولر لوگ، وہی کیا ہے. ہم سے زیادہ تو وہ خادم آ جانے تھے یہاں پر، ایلڈر صاحب، ہم سے زیادہ تو کیا آ جانے تھے؟ تقریباً وہ 8-9 لوگ ہوں گے جو آ رہے تھے. انہوں نے ہم کو بتایا کہ ہم اتنے لوگ آ رہے ہیں. اگر وہ RF والا سے اتنی دور سے ہمارے پاس آ رہے ہیں اپنی ساری ٹیم لے کر، سارا سیٹ اپ لے کر، اور آگے سے انہیں صرف تقریباً 10-12 لوگ ملیں، ہم کس کنڈیشن میں ہیں، ہم کس لیول پر ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ کیسے آزاد ہیں بھائی؟ کیسے آزاد ہیں؟ ہم آزاد حدود، ہمیں صرف یسوع سے تب محبت آتی ہے جدو ساڈے تو مصیبت آتی ہے، ادو سانوں یسوع سے محبت ہو جاتی ہے. ہاں، جب ہمارے اوپر پرابلم ہوتی ہے ہمیں یسوع سے محبت یاد آ جاتی ہے. جب ہمارے اندر گھروں میں کوئی بدرو ہیں یا بیماریاں کام کر رہی ہوتی ہیں ہمیں یسوع سے محبت یاد آ جاتی ہے. او یسوع نے میرے لیے خون بہایا. ارے بھائی، تب یسوع کا خون کہاں پر جاتا ہے؟ جب تو نشہ کرنے کے لیے نشہ آوروں کے پاس جاتا ہے، تب یسوع کا بلڈ کہاں پر ہوتا ہے؟
جب تو شرارت کرنے والوں کے پاس جاتا ہے، جب تو بدی کر رہا ہوتا ہے، جب تو گناہ کر رہی ہوتی ہے، تب یسوع کا بلڈ کہاں پر ہوتا ہے؟ ہم نے یسوع کے خون کی کچھ قدر نہیں پائی اور نہ کچھ قدر کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر یسوع کے بلڈ کے ساتھ ہمیں محبت ہو، اگر یسوع کی صلیب کے ساتھ مجھے آپ کو محبت ہو، تو ہم چرچ میں ریگولر آئیں اور باقاعدہ ٹائم سے آئیں. یہاں پر تو خادم لیٹ آتے ہیں. کلیسیا نے کیا ٹائم سے آنا ہے؟ یہاں پر تو سنڈے اسکول کی ٹیچر لیٹ آتی ہے. کلیسیا خادم مین بندے لیٹ آ رہے ہیں، مین پرسن چرچ کے لیٹ آ رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کیا ہیں. یہاں پر جو اناؤنسمنٹ کی جاتی کہ ہم فلانی ٹائم پر کیا کریں گے، یہاں پر دعا شروع کر دیں گے. 6 بجے ہم کیا کر دیں گے؟ دعا شروع کر دیں گے. یہ ہم سب خدا کی حضوری میں مل کر کہتے ہیں. ہم خدا کے آگے عہد کرتے ہیں کہ ہم نے 6 بجے دعا شروع کر دینی ہے، اور خدا اس چیز کو سن رہا ہوتا ہے. خدا اس چیز کو سن رہا ہوتا ہے، اور خدا اپنے کہنے کے مطابق موجود. وہ 6 بجے آ جاتا ہے. ہم کتنے بجے آتے ہیں؟ 6:30 7 بجے. کوئی 7:30 آ رہا ہے. ہمیں یسوع کے لہو سے محبت نہیں ہے. ہم ڈرامے بازی کرتے ہیں، ہم ریاکاری کرتے ہیں. ہم صرف مطلب کے لیے یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، صرف شفا کے لیے یسوع کے پاس آتے ہیں. میں نے ایک پوسٹ پہ لکھا پڑھا تھا، ایک پوسٹ میں نے پڑھی، اس پر لکھا تھا کہ تم جب بھی چرچ میں آتے ہو مانگنے ہی آتے ہو، کبھی ملنے بھی آیا کرو. کبھی اسی جدوں بھی چرچ سے آنا، خدا مینوں آ دے دے، مینوں شفا دے دے، مینوں تندرستی دے دے، مینوں زندگی دے دے، میرے بیٹیاں نو آ دے دے، میری بیٹیاں نو آ دے دے، مینوں آ دے دے، میرا کاروبار انج کر دے، مینوں انا پیسہ دے دے، مینوں آ بھی چیز دے دے، مینوں وہ بھی چیز دے دے، میرے فلانے رشتہ دار نو انج کر دے، میرے فلانے رشتہ دار نو انج کر دے. کبھی یہ کہا کہ خداوند آج میں صرف تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. خدا آج میری اور تیری ملاقات ہے. کبھی اس نیت سے آئیں. میں آج بھی ڈیفینیٹلی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے گرجیوں باہر ہونا ہے، شیطان اٹیک کرے گا. شیطان اٹیک، یہ کلام یاد نہیں رہنے دے گا وہ ہمیں، لیکن اسی چیز کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. کہ کلام کو یاد رکھنا ہے، یسوع کے لہو سے، یسوع کی صلیب سے، یسوع کے بہائے گئے لہو کی قدر کرنی ہے اور یسوع سے پیار کرنا ہے. اور جب ہم یسوع کے بلڈ کی قدر کریں گے اور اپنے اندر سے گناہوں کو کیا کریں گے، گناہ کو نکالیں گے. گناہ ہے کیا؟ گناہ ہر طرح کی نافرمانی ہے. گناہ ہر طرح کے خدا کے کلام کو نہ ماننا گناہ ہے. خدا کے کلام کو نہ ماننا گناہ ہے. خدا کے کلام کی مخالفت کرنا گناہ ہے. جب گناہ ہماری زندگی سے چلا جائے گا تو ہم کیا ہوں گے. لیکن جب تک یہ گناہ ہماری لائف میں رہے گا، چرچ میں ٹائم سے نہ آنا بھی گناہ ہے. سن لیجیے، ہم آ رہے ہوتے ہیں گناہ کرتے کرتے اور آ کر فوراً ہم کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں. یہ کیسا آزاد ہے؟ کیا ہم واقعی آزاد ہے؟ پڑھیے آیت کو، حوالہ پورا کریں گے، آمین کریں گے. یہی مبشر صاحب نے بات کی. ساڑھے تو یسوع نے فضل کرتا ہے، ہمارے لیے یسوع نے لہو بہا دی، ہم یسوع کے لہو کے وسیلہ سے راست باز ہیں. جی تو پھر بدی کیوں کرتا ہے بھائی؟ گناہ کیوں ہے تیری لائف میں؟ اگر تو راست باز ہے، موسیٰ راست باز تھا، وہ گناہ نہیں کرتا تھا. یسوع مسیح خود راست باز، وہ گناہ نہیں کرتا تھا. تجھے تو یسوع مسیح کی طرح ہونا چاہیے. پڑھیے، یہ یہاں پر فقی فریسی یہی کہہ رہے ہیں، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں. اور ابراہیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ راست باز. پڑھیے آگے، وہ کہتا ہے ہم تو کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے. آگے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ ہم آزاد کیے؟ پھر یسوع نے کیا جواب دیا؟ یسوع نے جواب دیا، یسوع نے اس شخص کو جواب دیا. اور اس شخص کو کیا جواب دیا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں. مبشر بشیر صاحب، میں تم سے سچ کہتا ہوں. کیا؟
جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، ایسا بائبل میں لکھا ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ اور جو یسوع نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، باقی سب من گھڑت کہانیاں ہیں، وہ جھوٹ ہے۔ یسوع نے کہا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ غلام ہے۔ گناہ کا کیا ہے؟ آگے پڑھیے۔ او غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، غلام گھر سے باہر ہی رہتا ہے۔ آگے بیٹا جو ہوتا ہے وہ ابد تک رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے۔ بیٹا ابد تک، ہمیشہ تک گھر میں رہتا ہے، لیکن غلام گھر میں نہیں رہتا۔ جو آزاد ہیں وہ بیٹے ہیں، جو آزاد ہیں وہ، اور بیٹے وہ ہیں جن میں گناہ نہیں ہوتا، جن میں روح القدس بسا ہوتا ہے۔ آنے والے اتوار میں ہم عید پینتی کوسٹ کے بارے میں سیکھیں گے۔ عید پینتی کوسٹ جس میں روح القدس نازل ہوا، عید پینتی کوسٹ کی عبادت ہوگی چرچ میں، 9:30 بجے عبادت شروع ہو جائے گی۔ اس عبادت میں پتہ چل جائے گا کہ کون کون آزاد ہے اور کون کون۔ پڑھیے آگے۔ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ تو کیا ہمیں بیٹے نے آزاد کیا کہ نہیں؟ بیٹا کون؟ خداوند یسوع مسیح۔ بیٹا کون؟ بیٹا خداوند یسوع مسیح۔ اور یسوع کون؟ خدا کا کلام۔ یسوع مسیح کون؟ خدا کا۔ اگر کلام ہمیں آزاد کرے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ واقعی۔ تو کلام تو ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے، کلام تو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ کلام تو بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی گناہ نہ کر، بھائی اس راستے پر نہ جا جس راستے سے تجھے میں روکتا ہوں، لیکن ہم پھر بھی کرتے، کلام کو کیا کرتے ہیں؟ بولیں۔ کلام کو رد کر کے، کلام کو کاٹ کر ہم کہتے ہیں چلو وہ گناہ کا غلام ہے۔ اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک گھر میں رہتا ہے۔ آگے پڑھیے بیٹی۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو۔ آگے یسوع کہتا تو بھی تم میرے قتل کی کوشش میں ہو۔ ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں آج یہ جو کلام ہو رہا ہے، میرا کلام، دلوں میں جگہ نہیں پائے گا۔ پاسٹر صاحب آج کیا سنا رہے ہیں، وہ جگہ نہیں پائے گا۔ جھاڑی دار زمین پر بیج گرا ہے، جھاڑیاں اگیں گی دبا لیں۔ پتھریلی زمین پر بیج گر رہا ہے، مٹی نہیں ہے، بیج اگے گا۔ راہ کے کنارے میں بیج گر رہا ہے، لوگ گزریں گے پاؤں کے نیچے، روندا جائے گا، اگے گا۔ اچھی زمین والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، جہاں پر بیج جب گرتا ہے وہ اگتا ہے 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا کیا لاتا ہے؟ کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ آگے، میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہی کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے نا وہ کرتے ہو۔ اب دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں؟ جو ہمارا باپ ہمیں اندر سے پلاننگ دے رہا ہوتا ہے، کر لا خیر ہے، اب 2 گھنٹے باہر لایا کچھ نہیں ہوں، خیر ہے۔ یہ باپ جو ہمارا اندر بیٹھا نا، ابلیس جھوٹوں کا کیا ہے؟ بولے تو صحیح، ابلیس باپ ہے جھوٹوں کا، وہ اندر سے پلاننگ دے رہا ہوتا ہے، بولتے جھوٹ، کوئی بات نہیں۔ ابلیس اندر ہی بیٹھا ہوتا ہے، نہ جا چرچ خیر ہے، پاسٹر صاحب نے کی کیا لگا تھا؟ پاسٹر تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن ایک بڑا پاسٹر ہے، جب ہم اس کے سامنے جائیں گے تو وہ بہت کچھ کہے گا، وہ سارے اگلے پچھلے صاحب برابر کرے گا۔ باپ جو اندر بیٹھا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، ہمارے کانوں میں باتیں ڈال رہا ہوتا ہے، کر لے کچھ نہیں ہوتا، نہ دے چندہ نہ دے، 10 روپے پا دے، یہ ٹھیک ہے، وہ اندر یہ بھی کہانی چلا رہا ہوں، نہیں 100 روپے پایا بس 10 روپے مطلب رکھ کے تو 90 روپے کی کر لے بچوں کر لے، اور دوسرے نے دیتی برکت بھی کی کر لیتا بچوں کڑ لینا، اندر ہی وہ ہمارے کان بھر رہا ہوتا ہے بیٹھ کر
تو کیا ہم آزاد ہیں؟ اب بتائیں آپ کا کیا جواب ہے؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ آئیے حوالہ پڑھیں۔ حزقیل کی کتاب نکالیے، 8واں باب نکالیے۔ دانیل کی کتاب 9واں باب 5ویں آیت سے پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ دانیل کی کتاب 9 باب 5ویں آیت سے پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ بولو آمین۔ بہن فضیلت ہمارے آگے پڑھیں گی، ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جو لفظ ہم لکھا ہے، ہم نہیں پڑھنا، میں پڑھنا۔ آپ نے بھی میں پڑھنا لفظ پڑھیے جی، کیا لکھا ہے؟ تو پھر آپ آزاد کیسے؟ اگلی آیت بھی پڑھیے ذرا۔ ہم تو کہنا ہی نہیں ہے نا۔ اب آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ نے ہوئی کیا ہے؟ پڑھیے پھر سے۔ پھر ہم آزاد کیسے ہیں؟ آگے۔ 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 ہم نے تیرے احکاموں کو بھی اور آئین کو بھی ترک کیا ہے، تو پھر ہم آزاد کیسے ہیں؟ آج ہم حکم نہیں توڑ رہے؟ بولے تو صحیح، نہیں توڑ رہے؟ تو پھر ہم آزاد کیسے؟ مبشر صاحب آپ حکم نہیں توڑ رہے؟ آپ حکم نہیں توڑ رہے خدا کا کوئی بھی؟ تو پھر ہم آزاد کیسے ہیں؟ اگر ہم حکم توڑ کر آزاد سمجھتے اپنے آپ کو تو پھر ہم جھوٹے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کتنی باتیں پڑھی؟ تقریباً 5 باتیں اس میں۔ ہم نے یہاں پر لکھا میں نے گناہ کیا، اور یہ عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ دانیل خود کہہ رہا ہے کہ میں نے گناہ کیا۔ کیا آپ دانیل سے بڑے ہیں؟ کیا آپ نے گناہ نہیں کیا؟ جی پریز دی لارڈ، آپ ہو سکتے؟ ہم نے پیچھے سیکھا ہے، ہم نے سیکھا ہے پیچھے، لکھا ہے شیطان ان میں سے ایک میں سما گیا تاکہ ہوا کو کیا کرے؟ گمراہ کرے۔ تو ہمیں یہ ساری چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے باغ عدن میں۔ آدم بھی نظر آ رہا ہے، ہوا بھی نظر آ رہی ہے، خدا بھی نظر آ رہا ہے، عدن بھی نظر آ رہا ہے، اور شیطان بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک حوالہ پڑھ کر اور آمین کہیں۔ حزقیل کی کتاب نکالیے، 18واں باب نکالیے، پڑھیے جی۔ 18ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھیں گے، یہ بھی حوالہ سن لیجیے، کیا لکھا ہے؟ حزقیل کہتا ہے کہ خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا، آگے، تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیا مثل کہتے ہو؟ پیو دادے نے گناہ کیتا، آگے، اور اولاد کے دان کرتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ کیا ہے باپ دادا نے اور سزا کون پا رہے ہیں؟ اولاد۔ بائبل کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ آگے پڑھیں گے، تیسری آیت پڑھیے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ خداوند خدا فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟
مجھے اپنی حیات کی قسم، خدا کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کی قسم، کیا تم اسرائیل میں یہ مثال نہ کہو گے، کون سی؟ ساری جانیں کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ ساری جانیں میری ہیں۔ خدا کہتا ہے سارے لوگ کس کے ہیں؟ میرے ہیں، کیونکہ خدا نے پیدا کی ہے۔ خدا کہتا ہے ساری جانیں میری ہیں۔ آگے، جیسے باپ کی جان ہے ویسے ہی بیٹے کی جان ہے۔ آگے، ہاں جی، وہ کیا ہوگی؟ جو گناہ کرتا ہے بائبل کہتی ہے کہ وہ کیا ہوگی؟ اور آپ نے جو حوالہ دیا ہے بائبل میں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی کیا رہے گا؟ تو وہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور ایماندار بندے کے اندر گناہ نہیں ہوتا۔ لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ کیا ہوگی؟ مرے گی۔ جو گناہ کرتا ہے نا وہ موت کی حالت میں ہے، نہیں ہے؟ جو گناہ کرتا ہے وہ تو مرا ہوا ہے، بائبل اسے کیا ڈکلیئر کرتی ہے؟ مرا ہوا ہے۔ جو گناہ کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، جو صبح اٹھتا ہی گناہ کرتا ہے، گناہ 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 گناہ، اور رات کو بستر پر جانے تک کیا کرتا رہتا ہے؟ گناہ ہی کرتا رہتا ہے، وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ اور مردے کیا ہیں؟ کیا مردے خدا کی ستائش کر سکتے ہیں؟ کیا مردے آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں؟ کیسے جائیں؟ لائف میں تو گناہ ہے، وہ تو موت کی حالت میں زندگی گزارے، انہیں پہلے زندہ ہونا پڑے گا۔ انہیں کیا ہونا پڑے گا؟ زندہ ہونا پڑے گا، اور زندہ ہونے کے لیے انہیں سننا پڑے گا کلام، ایمان سے سننا پڑے گا، پھر جا کر پھر یسوع مسیح کا بلڈ ان کی لائف میں کام کرے گا۔ لیکن اگر کوئی مانے نہ، امثال کی کتاب 28واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہوا، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی وہ کہے کہ میں کیا ہوں۔ جو گناہوں کو ترک کرتا ہے وہ بولے کہ میں آزاد ہوں، لیکن اگر گناہ لائف میں ہے تب آپ کہہ رہے کہ میں آزاد ہوں، تو یہ جھوٹ ہے۔ میرا مدعا یہ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اب مجھے بتائیے، ایک سوال کر کے آمین کرتے ہیں۔ ایک اور بھی حوالہ ہے میرے ذہن میں لیکن اب ٹائم کافی ہو گیا، آمین کرتے ہیں۔ کیا ہماری لائف میں کوئی گناہ نہیں ہے؟ جی، تو جو جان گناہ کرے گی، کیا حزقیل نے غلط کہا ہے؟ کیا خداوند یسوع مسیح نے حزقیل کی بات کو کاٹ دیا ہے؟ ہم گناہ بھی کرتے جائیں اور کہیں کہ آزاد بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، ہم گناہ بھی کرتے جائیں، آزاد بھی ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے؟ گناہ بھی کرتے جائیں اور کہتے بھی جائیں کہ ہم آزاد ہیں، آزاد ہیں۔ برائی بھی کرتے جائیں اور کہتے جائیں کہ میں صحیح جا رہا ہوں، صحیح جا رہا ہوں۔ گڑھے کے اندر بھی آ کر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی صحیح ہوں، میں صحیح جگہ پہ آ رہا ہوں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے یہ حوالہ، یہ ٹاپک اس لیے اناؤنس کیا کیا ہم آزاد ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا احساس ہو کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ پاسٹر صاحب ایک کال کرے، ایک اناؤنسمنٹ کرے تو چرچ فل ہو جائے، کبھی ایسا نہیں۔ یہ احساس ہے کیا ہم آزاد ہیں؟ اگر ہم آزاد ہیں تو ہم دوسروں کو آزاد کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ہم اپنے آزاد، ہم خود ہی ابھی بندھے ہوئے ہیں۔ ایک گیت ہم گاتے تھے پچھلے دنوں، کہتا ہے کہ آپے جڑے بجے نے کسے نو کی کھولن، آپے جڑے وہ کسے نو کی پتھر تے مٹی دے رب کیویں بولن۔ ارے جو خود ہی غلام ہے وہ کسی کو آزاد کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے۔
ہاں یسوع کے لہو میں قدرت ہے، لیکن وہ آپ کے اندر وہ نظر آنا چاہیے، یسوع آپ کی لائف میں نظر آنا چاہیے، پھر ہی آپ بھی آزاد ہیں اور پھر آپ دوسروں کو بھی کیا کروا سکتے ہیں؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ شروع دے وچ تے بڑا تڑلنے نا جواب آیا سی، ہاں جی ہم آزاد ہیں۔ کیا ہم آزاد ہیں؟ ویری گڈ، پریز دی لارڈ۔ بھائی بشیر آزاد ہے، بس باقی سارے غلام ہیں۔ پاسٹر صاحب آپ نے ہمیں کیا کر دیا؟ آپ نے ہمیں گنگا کر دیا۔ کیا ہم آزاد ہیں؟ بولے آمین۔ خداوند ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔